اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شرمیت کا اکثر حصہ یا اتنا حصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، قواعد کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ پڑھنے کے بعد ہم کسی عربی کتاب کو آسانی کے ساتھ حل کر سکیں، سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کوشش یہ کی جائے گی کہ ہر لفظ پہ جو قاعدہ ہے وہ بیان کیا جائے۔ آپ احباب کا کام ہے کہ اس کو بخوبی یاد کر کے سمجھ کے اس کو یاد بھی کریں۔ آئیے چلتے ہیں۔ بسم اللہ میں جو با ہے یہ مقصور کیوں ہے؟ کیونکہ کلام عرب میں با جارا ہمیشہ مقصور ہوتی ہے۔ چلو جی، یہ لفظ اسم ہے، آگے اس میں جلالت لفظ اللہ آ گیا۔ ان میں ترکیب کیا ہے؟ اسم کو ہم نے مضاف بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس واسطے کلام عرب میں پہلے آ جائے نکرہ، بعد میں آ جائے معرفہ۔ یہ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، با جارہ کے بارے میں، اور دوسرا یہ اسم یہ نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ معرفہ کے اقسام میں سے نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ اب آؤ، پہلے آ جائے نکرہ، بعد میں آ جائے معرفہ۔ تو ہمیشہ ان کو کیا بنائیں گے؟ مضاف مضاف الیہ۔ ہمیشہ کیا بنائیں گے؟ مضاف مضاف الیہ۔ 3 باتیں یہاں تک ہو گئی ہیں۔ اب آ جاؤ، لفظ اللہ کو ہم مضاف الیہ تو بنائیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ پہلے ترکیب کہاں ہوتی ہے؟ آگے کی طرف، پھر پیچھے کی طرف۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکیب میں وہ لفظ جو ہے آگے کی طرف کیا بن رہا ہے ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے، پھر پیچھے کی طرف کیا بن رہا ہے ہم نے یہ بعد میں دیکھنا ہے۔ اس واسطے کہا کہ ترکیب پہلے آگے کی طرف پھر پیچھے کی طرف۔ لفظ اللہ پہلے آگے کے لیے کیا بن رہا ہے یہ دیکھنا ہے۔ تو لفظ اللہ موصوف بن رہا ہے تو قاعدہ کیا ہے؟ دیکھو، 4 5ویں بات آ رہی ہے۔ لفظ اللہ کو موصوف اس واسطے بنایا، کلام عرب میں 2 یا زیادہ معرفہ جمع ہو جائیں تو ان کو کیا بناتے ہیں؟ موصوف سے۔ یہ قاعدہ اکثریہ ہے، قاعدہ اکثریہ۔ اور بعض اوقات معرفہ جمع ہو جاتے ہیں لیکن ان کو مبتدا خبر بناتے ہیں، جیسے اللہ الصمد، یہاں کیا بنایا ہے؟ مبتدا خبر۔ تو آسان سمجھنے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر معرفہ 2 یا زیادہ جمع ہو جائیں، ان کا جو معنی ہے وہ بخوبی سمجھ میں آ جائے، کہ خبر یہ طرف معلوم ہوتی ہو تو سمجھ لو کہ وہاں ان کو مبتدا خبر بنانا ہے، جیسے اللہ الصمد۔ اور اگر کوئی معنی کوئی خبر طلب معلوم نہ ہو تو وہاں ان کو کیا بنانا ہے؟ موصوف اور صفت۔ سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ تو 2 یا زیادہ معرفہ جمع ہو جائیں اکثر طور پہ کیا بناتے ہیں؟ موصوف صفات۔ موصوف صفت۔ الرحمن کیا ہے؟ صیغہ صفت ہے، ہوا ضمیر فاعل سے مل کر صفت اول۔ الرحیم صیغہ صفت ہے، ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ثانی۔ صفت ثانی۔ تو ادھر بھی یہی کہنا ہے، جب صیغہ صفت آ جائے نا اس کے بارے میں یہی کہنا ہے کہ اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر، ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت اول۔ اور الرحیم صیغہ صفت ہے، ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ثانی۔ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کیا ہوا؟ پہلے کیا ترکیب آگے کی طرف، پھر پیچھے کی طرف۔ اب پیچھے کی طرف آ جائیں۔ موصوف دونوں صفتوں سے مل کر پیچھے کے لیے کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ کیونکہ مضاف کو کیا چاہیے؟ مضاف کو کیا چاہیے؟ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ۔ اس کو مضاف بنایا تھا نا؟ جی۔ ظاہری بات ہے، اس کو مضاف الیہ بنائیں گے کہ نہیں؟ جی بنائیں گے۔ چلو جی، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا ہوا؟ با جار کا مجرور۔ کیونکہ حرف جر جس پر داخل ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور۔ صحیح ہو گیا نا؟ جی۔ یہاں کوئی 6 7 باتیں میں نے بتلا دی ہیں۔ چلو جی، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کیا ہوا؟ جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا اشرع فعل کے، اشرع فعل کے۔ ایک جار مجرور 2 قسم پر ہے، ایک ہوتا ہے ظرف مستقر، دوسرا ظرف لغو۔ لغو۔ آسان یہ ہے کہ جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتا ہے۔ جس کے متعلق ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ متعلق۔ متعلق کہتے ہیں۔ متعلق کتنی چیزیں ہیں؟ ایک ہے فعل، چاہے تام ہو چاہے ناقص ہو۔ چاہے ناقص ہو۔ دوسرا جناب والا
اگر افعال ناقصہ میں سے ہو تو سمجھے کیا ہے وہ ناقص ہے، افعال ناقصہ میں سے نہ ہو تو کیا کہیں گے فعل تام ہے۔ تو پہلا متعلق کیا ہے فعل، فعل چاہے تام چاہے ناقص۔ دوسرا جو متعلق ہے وہ کیا ہے شبہ فعل، شبہ یعنی فعل۔ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، یہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی تو پہلا متعلق کیا ہے فعل، دوسرا کیا ہے شبہ فعل دوسرا کیا ہے شبہ فعل ہاتھ نیچے کریں نا کہ بول بھی سکیں آپ۔ پہلا کیا ہے دوسرا فعل کیا ہے شبہ فعل اور تیسرا مؤول بشبہ فعل، یعنی شبہ فعل کی تعویل تعویل میں میں۔ ہو، شبہ فعل کے حکم میں ہو۔ صحیح ہے نا؟ جی اس کی مثال دیکھو، تیسرے کی مثال واللہ فی السماوات والارض، فی حرف جر ہے، جس پر داخل ہوا وہ کیا ہے مجرور، جار مجرور یہاں کس کے متعلق ہے ضمیر کے متعلق تو ہو نہیں سکتے۔ اب یہاں پر ایک ہی لفظ ہے وہ کیا ہے لفظ اللہ، اس میں جلالت، یہ فعل ہے، یہ کیا ہے فعل ہے، لفظ اللہ فعل ہے جی، یقین لفظ اللہ فعل بھی نہیں ہے، یہ شبہ فعل بھی نہیں ہے جناب والا۔ تو تیسری چیز کیا ہے مؤول بشبہ فعل مؤول بشبہ فعل، شبہ فعل کی تعبیر میں ہے، وہ شبہ فعل ہے کیا معبود، معبود دون معبودن کی تعبیر میں ہے۔ تو یہاں پر لفظ اللہ یہ کیا ہے متعلق، اور یہ متعلق کی تیسری قسم ہے وہ کیا ہے مؤول بشبہ فعل شبہ فعل کی تعبیر میں ہے، وہ شبہ فعل کیا ہے معبود، یعنی ہوا معبود فی السماوات والارض، وہ معبود ہے آسمانوں اور زمین میں۔ سمجھ میں آ گئی؟ جی متعلق سمجھ میں آ گیا، تین چیزیں ہیں جی۔ فعل، شبہ فعل، مؤول بشبہ فعل مؤول بشبہ فعل۔ یہاں اب یہ ہے کہ جار مجرور کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ مستقر ہوگا یا کب ہوگا؟ تو ہم متعلق کو دیکھیں گے، جار مجرور جس کے متعلق ہو وہ کیا ہوتا ہے متعلق تو تین چیزیں ہیں متعلق لفظوں میں ہوگا یا لفظوں میں، نہیں ہوگا۔ اگر لفظوں میں ہو تو ہم کیا کہیں گے ظرف لفظ یہ ظرف لفظ ظرف مستقر کس کے نام ہے جار مجرور کے، جار مجرور کے صحیح ہے۔ جار مجرور کا متعلق لفظوں میں ہے تو جار مجرور کو کیا کہیں گے ظرف لفظ۔ جار مجرور کا متعلق لفظوں میں نہیں ہے تو جار مجرور کو ہم کیا کہیں گے ظرف مستقر۔ یہاں پر لفظوں میں اس کا بسم اللہ میں جو جار مجرور ہے اس کا متعلق لفظوں میں ہے نہیں ہے لفظوں میں ہے بولیں گے تو بات چلے گی آگے، لفظوں میں ہے ہاں بھائی ہاں، تربوز اتنا سر نہ ہلائیں بھائی، چھوٹی زبان ہلا دیں بس۔ جار مجرور کا متعلق لفظوں میں نہیں تو جار مجرور کو ہم کیا کہیں گے ظرف مستقر۔ تو ہم کیا کہیں گے بار بجار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا۔ ظرف مستقر اس واسطے کہا متعلق لفظوں میں نہیں ہے، اور ہم نے ساتھ یہ بھی کہا ظرف مستقر متعلق ہوا، متعلق اس واسطے کہا کہ جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، ظرف مستقر متعلق ہوا کس کے اشرع فعل کے اشرع فعل کے اشرع فعل کے۔ چلو جی، اشرع فعل مضارع ہے کہ نہیں؟ اشرع فعل مضارع ہے، مضارع کے پھر ہم نے تین حصے بنائے تھے، یا پھر وہ تین میں سے ہوگا یا دو یا نو میں سے تین، وہ واحد مذکر حاضر یا واحد متکلم جمع متکلم ہے، جی۔ ان تینوں میں سے ہو تو اس کا فاعل ضمیر کے اندر ہونا واجب، اندر ہونا واجب ہے۔ تین تو یہ صیغہ ہوگی، دو صیغے الگ ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی واحد۔ صحیح ہو گیا۔ اور باقی رہ گئے 9 صیغے، ان 9 صیغوں میں ان کی ضمیر کا ساتھ ہونا، بارز ہونا کیا ہے یہی ہوتا، یعنی کہ دیکھنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں وہ ضمیر آئے گی، جیسے یضربان میں الف، یضربون میں، سمجھ میں آ گئی؟ تو بارز ہے کہ نہیں؟ جی۔ تو مضارع کے کتنے ہم بنائیں گے حصے؟ تین، ان کے صیغوں کے جی۔ ہم 3 حصے بنائیں گے، 3 2 اور 9 صیغے، یعنی 3 صیغے ایک طرف ہو گئے، 2 صیغے ایک طرف ہو 9 گئے، صیغے، ایک طرف ہو گئے، 3 صیغوں میں ضمیر کا اندر ہونا ضروری ہے، 2 میں جو فاعل ضمیر ہوگی وہ کبھی اندر کبھی، واحد۔ اور باقی جو 9 ہیں ان کی ضمیر کا بارز، وہ ضمیر کیا ہوگی بارز ہوگی۔ اب یہاں یہ 3 میں سے ہے 2 یا 9 میں سے؟
अशरहो तीन में से है ना, तीन में से। बाद मुज़क्कर हाजिर, बाद मुतकल्लिम जमा जी। मुतकल्लिम। अशरहो नशरहो, अशरहो क्या है वाहिद, मुतकल्लिम। तो लिहाजा ये तीन में से हुआ कि नहीं, जी। फाइल का अंदर होना ज़रूरी है कि नहीं। जी। अशरहो में अना ज़मीर आ गया, जी तो अशरहो फ़ेल अपने अना ज़मीर फ़ाइल और ज़र्फ़े मुस्तक़र के साथ मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ लफ्ज़न, जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ लफ्ज़न। जुमला इंशाइया हुआ मानन। मानन। जुमला फ़ेलिया खबरिया क्यों कहा, पहले जुज़ फ़ेल हो तो जुमला, फेलिया। पहले जुज़ इसम हो तो जुमला। इस्मिया। दर्जन के करीब करीब बातें मैंने सर बिस्मिल्लाह शरीफ में बतलाई हैं आपको, कवायद वगैरह बताएं। समझ आ रही है बात। जी। अच्छा भाई, जुमला फ़ेलिया खबरिया लफ्ज़न कहा, समझ में आ गई, लेकिन जुमला इंशाइया मानन क्यों कहा, इस वास्ते इंशा किसे कहते हैं, अदम से वजूद में लाना, जी यानी पहले ना हो बाद में हो बाद में हो, तो इसे क्या कहते हैं, इंशा। अच्छा। सही है। जी। अब यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब क्या है, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, यानी गोया कि अब शुरू हो रहा है, पहले गोया कि नहीं था। इस बंदे के हक़ में क्या था, अदम था, आदम था। नहीं था, जी। तो अब क्या हुआ, वजूद पढ़ रहा है ना, अभी पढ़ रहा है, जी। तो इसके हक़ में गोया कि पहले अदम था अब वजूद है, तो इंशा हुआ कि नहीं, हुआ। इंशा कहते ही इसे हैं अदम से वजूद। समझ आ रही है बात। जी। तो अशरह फ़ेल अपने अना ज़मीर फ़ाइल और मुतअल्लिक़ के साथ ज़र्फ़ मुस्तक़र मुतअल्लिक़ के साथ मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ लफ्ज़न, जुमला इंशाइया हुआ मानन। चलो जी, यहाँ तक तरकीब समझ में आ गई, जी। कवायद भी समझ में आ गए। जी। आगे आओ जी। अल्हम्दुलिल्लाहि अला नअमाइहि शामिलति व आलाइहिल कामिलति। जी यहाँ अल्हम्द को क्या बनाया है, तरकीब में क्या बनाया है इसको, मुब्तदा। गूंगे हो गए, क्या बनाया है इसको, मुब्तदा। मुब्तदा बनाया। मुब्तदा और खबर दोनों क्या होते हैं, मरफू, मरफू। दोनों क्या होते हैं, मरफू। अब अल्हम्द ये मरफू है, इसको हमने मुब्तदा बनाया, तो क्यों बनाया, यानी कायदा क्या है, कायदा सुनो, कलाम के शुरू में, कलाम अरब में कलाम के शुरू में मारफा आ जाए, उसके बाद ज़र्फ़े मुस्तक़र आ जाए। ज़र्फ़े मुस्तक़र की तारीफ़ अभी बतलाई थी, जिसका मुतअल्लिक़ लफ्ज़ों में मज़कूर ना हो, उसे क्या कहेंगे, ज़र्फ़े मुस्तक़ल। तो कलाम के शुरू में, कलाम के शुरू का मतलब ये है जहाँ से नई बात शुरू हो। एक बात यहाँ समझ में आ गई, पहली बात, जहाँ से नई बात शुरू हो। एक बात समझ लिया ना, जहाँ से नई बात शुरू हो, उसे क्या कहते हैं, कलाम का शुरू। ठीक है, नई बात शुरू तो कलाम का, तो कलाम के शुरू में क्या आ जाए, मारफा, उसके बाद ज़र्फ़े मुस्तक़ल। तो क्या बनाएंगे, मुब्तदा खबर। खबर बनाएंगे। दूसरी बात ये समझो, पहले भी आ जाए जार मजरूर, बाद में भी आ जाए, और दोनों का मुतअल्लिक़ भी एक एक हो, हो। और वो मुतअल्लिक़ लफ्ज़ों में मौजूद भी ना हो। तीन बातें समझ में आ गई। जी। पहले भी जार मजरूर, बाद में भी दोनों का मुतअल्लिक़ भी एक हो। और वो मुतअल्लिक़ लफ्ज़ों में मौजूद भी ना हो। तो फिर पहले वाले जो जार मजरूर है उसको ज़र्फ़े मुस्तक़र कहेंगे, और दूसरे वाले को ज़र्फ़े लव आएंगे। दूसरे को, पहले को ज़र्फ़े मुस्तक़र कहा, बात समझ में आ गई, क्योंकि मुतअल्लिक़ लफ्ज़ों में नहीं, लेकिन दूसरे को ज़र्फ़े लव क्यों कहा, इस वास्ते कि जब पहले के वास्ते हमने वो मुतअल्लिक़ निकाल दिया, तो दूसरे के हक़ में वो मुतअल्लिक़ गोया के मज़कूर हुआ कि नहीं, जी हुआ। जब गोया के उस दूसरे के हक़ में वो मुतअल्लिक़ लफ्ज़ों में है, मज़कूर है, तो हम क्या कहेंगे, दूसरे को क्या कहेंगे, ज़र्फ़े लव। ज़र्फ़े लव कहेंगे। इस वास्ते कहा पहले जार मजरूर को ज़र्फ़े मुस्तक़र और दूसरे को ज़र्फ़े लव। लव कहेंगे। बात समझ में आ गई। जी। चलो जी, दो बात समझ में आ गई। अब आओ यहाँ पर, नामाई क्या है, नकरा या मारफा, नकरा नकरा क्यों है, क्योंकि मारफा की 7 अक़साम में से नहीं है। नहीं है, मारफा की 7 अक़साम में से न हो, और हो भी इसम
तो समझो वो क्या है, नकरा। नकरा। मारफा की 7 अक़साम में से न हो तो उस इसम को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, नकरा। नकरा। ये बातें समझ में आ गई जी। इस इबारत में। तो पहले आ गया नकरा, बाद में आ गया मारफा। ज़मीर क्या है, ज़मीर क्या है, ज़मीर मारफा है ना। जी। मारफा की 7 अक़साम में से मारफा ये एक ज़मीर भी है। तो पहले आ गया नकरा, बाद में आ गया मारफा। तो जब पहले आ जाए नकरा, बाद में आ जाए मारफा, तो हमेशा उनको क्या बनाते हैं, मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह। मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह क्या बनाते हैं, मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह। 4 बातें समझ में आ गई। जी। अगली बात देखो, नकरा की जब इजाफत हो जाए, इजाफत मानवी मारफा की तरफ, तो वो नकरा भी क्या बन जाता है, मारफा। नकरा भी क्या बन जाता है, मारफा। नकरा भी मारफा बन जाता है। मारफा बन। अब देखो इजाफत के बाद ये नामाई मारफा हुआ कि नहीं, जी हुआ। उसके बाद अशामिला भी मारफा है कि नहीं, जी। अशामिला मारफा क्यों, क्योंकि अलिफ लाम दाखिल है। नामाई मारफा क्यों, क्योंकि उसकी इजाफत है मारफा की तरफ। जी। तो ना नकरा की मारफत हो तो वह नकरा भी क्या बन जाता है, मारफा। मारफा। नामाई इजाफत की वजह से मारफा है, और अशामिला अलिफ लाम की वजह से मारफा है। मारफा। 2 मारफा जमा हो गए। अक्सरी कायदे के मुताबिक क्या बनाएंगे इनको, मौसूफ से 2 या ज़्यादा मारफा जमा हो जाए तो क्या बनाएंगे, मौसूफ से बात। हो गया जी। मौजूद से। अब जनाबे वाला इतराज़ हो सकता है कि एक होता सिफत बिहाल ही, एक होता सिफत बिहाल ही मुतअल्लिक़ी ही। यहाँ बिहाल ही है जो मतबू की यानी मौसूफ की हालत को बयान करे तो वो क्या है, बिहाल ही, बिहाली। ये बिहाल ही है। और जो मौसूफ के मुतअल्लिक़ की हालत को बयान करे वो बिहाली मुतअल्लिक़, ये बिहाल ही है, इसकी हालत को बयान कर रही है। इनमें 10 चीज़ों में से 4 का पाए जाना जरूरी है। वाहिद तस्नीह जमा में से एक। रफ़ा नसब जर में से एक। मुज़क्कर मुअन्नस में से एक। और मारफा नकरा में से एक। यहाँ में से एक में वो मुआफ़क़त मुताबिकत नहीं है, वो क्या है, वाहिद तस्नीह जमा में, ये जमा मुकस्सर है और ये वाहिद है। जी। मुताबिकत होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए। जवाब क्या है, जवाब ये है जमा मुकस्सर। क्या है, जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर की आगे सिफत वाहिद मुअन्नस लाई जा सकती है। जमा मुकस्सर की सिफत वाहिद मुअन्नस लाई जा सकती है। लिहाजा कोई इतराज नहीं है। चलो जी आगे। फिर ये भी हो सकता है, 6 बातें 7 बातें हो गई। 8वीं बात कि ये भी ही ज़मीर मारफा है कि नहीं, जी। आगे शामिला भी मारफा है। जब इजाफत के बाद मारफा बनाना है मेहनत करके, बग़ैर मेहनत के, ज़मीर मारफा पहले से ही है, उसको बना दो मौसूफ, अशामिला को सिफत बना दो। ये क्यों नहीं, सुनो कि ज़मीर क्या है, ज़मीर ऐसी चीज़ है जो ना मौसूफ बन सकती है ना सिफत बन सकती है। ज़मीर ना मौसूफ बन सकती है ना सिफत बन सकती है। समझ में आ गई। जी। 8 बातें हो गई हैं। चलो जी आगे क्या आ गया, वाओ हरफ हुरूफ अतफ़ा कितने, 10। 10। कौन से, वाओ फा सुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल लाकिन। समझ आ गई बात, जी। औ अम ला बल लाकिन, औ फा सुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल लाकिन। तो हरफ अतफ़ के बाद मातूफ़ को ढूंढना तो आसान है ना, जी। कैसे, हरफ अतफ़ के बाद जो हो वो क्या होगा, मातूफ। लेकिन मातूफ़ अलैह को ढूंढना कुछ यानी थोड़ा सा दुश्वार है। मातूफ़ को ढूंढना आसान, मातूफ़ अलैह को ढूंढना थोड़ा मुश्किल। मातूफ़ को ढूंढना आसान इस वास्ते है कि वो जो हरफ अतफ़ के बाद हो वो क्या होगा, मातूफ़। मातूफ। और जो जनाबे वाला पहले होगा मातूफ़ अलैह होगा, लेकिन पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। कायदा समझ लेंगे आसानी हो जाएगी। देखो हरफ अतफ़ के बाद होगा जो वो क्या होगा, मातूफ़। मातूफ। लेकिन अब जो हरफ अतफ़ के बाद जो मातूफ़ है इसको हम देखेंगे, ये इसम है, फ़ेल है, हर्फ है, जुमला है, आमिल है, मामूल है, क्या चीज़ है। तो अगर ये जो इसम है, मातूफ़ इसम है, तो फिर मातूफ़ अलैह भी क्या होगा, मातूफ़ हर्फ है तो मातूफ अलैह भी हर्फ होगा। मातूफ़ अगर जनाबे वाला फ़ेल है तो मातूफ़ अलैह भी क्या होगा, फ़ेल होगा। इसी तरह मातूफ़ जुमला है तो मातूफ़ अलैह भी जुमला होगा। आसान बात ये हो गई कि इसको आप इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि इसम का आतफ़ इसम पर होगा, फ़ेल का आतफ़ फ़ेल पर होगा। और हर्फ का आतफ़ हर्फ पर होगा, हर्फ जुमले पर का जुमले पर होगा। इसको देखते हैं, ये इसम है, फ़ेल है, हर्फ है, जुमला है, आमिल है, मामूल है, क्या है,
تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آلائی یہ اسم ہے. جی. یہ کیا ہے؟ اسم. اسم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے. مضاف ہے. اور مضاف کس کی علامت ہے؟ اسم کی. ماشاء اللہ آپ تو خود بتلا سکتے ہیں. چلو یہ بھائی اسم ہے. یہ اسم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف مضاف ہے. مضاف ہونا اسم کی 11 علامات میں سے ایک ایک ہے. پتہ چلا یہ کیا ہے؟ اسم. معطوف جب اسم ہو تو معطوف علیہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ نعمائی. نعم. صحیح ہو گیا. جی. اب دیکھو ترکیب دیکھو. الحمد کیا ہے؟ مبتدا. مبتدا. میں نے جناب والا 9 چیزیں یہاں پر بتلائی ہیں. صحیح ہو گیا. جی. صرف اس میں اوپر والی کو چھوڑ کر. الحمد کیا ہے؟ مبتدا. جی. لام حرف لفظی اللہ اس میں جلالت مجرور. مجرور. اچھا یہ بھی سن لو. جار مجرور متعلق ہوتے ہیں نا. جس کے متعلق ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ متعلق. کیا ہوگا؟ متعلق. متعلق ہوئی تصویر چیز. جو متعلق ہوتا ہے وہ اکثر طور پہ افعال عامہ میں سے ہوتا ہے. عامہ میں سے ہوتا ہے. افعال عامہ 8 ہیں. 4 مشہور 4 غیر غیر مشہور. مشہور. 4 مشہور 4 غیر مشہور. جو 4 ہوتے ہیں نا مشہور اکثر طور پہ متعلق ان میں سے آتا ہے. اکثر طور پہ متعلق ان میں سے آتا ہے. ان میں سے آتا ہے. اور وہ جو مشہور ہیں وہ یہ ہیں کون ثبوت وجود حصول. ان کی جگہ آپ کون کی جگہ کائنن بعض اوقات یکون بھی لایا جا سکتا ہے. اسی طرح ثبوت کی جگہ ثابت حصول کی جگہ حاصل اور وجود کی جگہ موجود لایا جا سکتا ہے. جی. سمجھ میں آ گئی. جی. تو لام حرف جار اور لفظ اللہ اس میں جلالت مجرور. جی. جان اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ظرف لغو یا ظرف مستقر کیونکہ متعلق لفظوں میں نہیں ہے. نہیں ہے. لہذا جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن صیغہ صفت. ثابتن صیغہ صفت ہے. صیغہ صفت کی. یہاں تک ہو گیا. اب آگے کیونکہ ترکیب پہلے آگے کی طرف. پہلے آگے کی طرف. 11ویں چیز آ گئی. ترکیب پہلے آگے کی طرف. پھر پیچھے کی طرف. آگے کی طرف کا مطلب کیا ہے کہ وہ لفظ آگے کی طرف پہلے کیا بن رہا ہے؟ پھر پیچھے کی اعلی طرف. حرف نعمائی مضاف. نعمائی مضاف. ہی ضمیر مضاف الیہ. ہی ضمیر مضاف علیہ. مضاف الیہ ہے. تو جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو گئی تو کیا بنیں گے؟ موصوف بن گیا نا. جی. کیونکہ نکرہ اضافت کے بعد وہ کیا بن گیا؟ معرفہ. معرفہ. جب یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے تو اکثری قاعدے کے مطابق ان کو کیا بنائیں گے؟ موصوف صفت. کیونکہ 2 یا زیادہ معرفہ جمع ہو جائے تو ان کو کیا بناتے ہیں؟ موصوف صفت. صحیح ہو گیا. جی. تو نعمائی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف الشاملہ صیغہ صفت اپنے ہیا ضمیر. ہیا ہے یا ہوا ہے؟ یا. ہیا کیونکہ مؤنث میں کیا نکالیں گے؟ ہیا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ. شبہ جملہ اسمیہ. اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف کی. موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بن گیا؟ معطوف علیہ. جی. کیا بن گیا؟ معطوف علیہ. معطوف علیہ. الیہ نہیں. وہ مضاف الیہ ہوتا ہے مسند الیہ ہوتا ہے معطوف علیہ. اب یہ معطوف علیہ بنا دیا. واو حرف عطف. عطف. واو حرف عطف. آلائی مضاف ہے. ہی ضمیر جی. ہی ضمیر کیا ہے؟ مضاف کو کیا چاہیے؟ مضاف علیہ. مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گیا؟ موصوف. موصوف. بھائی ساری بات ہے نا. جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو گئی تو وہ نکرہ کیا بن گیا؟ معرفہ. معرفہ. نکرہ کی اضافت جا کے بہو سارا سمجھایا ہوں. نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو گئی تو وہ نکرہ کیا بن گیا؟ معرفہ. جب یہ معرفہ ہے تو بعد میں بھی معرفہ ہے کہ نہیں؟ جی. اب 2 معرفہ جمع ہو گئے اکثری قاعدے کے مطابق کیا بنائیں گے؟ موصوف صفت. اور سنو پھر آلائی مضاف ہی ضمیر مضاف لے. پھر آتا ہے معرفہ. ستا ہے ڈنگر جنا. آلائی کیا ہوا؟ مضاف اور ہی ضمیر مضاف لے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف بنا. صحیح ہے. جی. کاملہ صیغہ صفت. اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے. اپنے ہی ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر. شبہ جملہ اسمیہ ہو کر.
اپنے موصوف کی صفت ہو گئی. موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بن گیا؟ اوپر بنایا تھا معطوف علیہ. حرف عطف کے بعد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معطوف. معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا بن گیا؟ اعلیٰ جار کا مجرور. کیونکہ حرف جر جس پر داخل ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مجرور. مجرور کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ جی. جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ظرف لغو یا ظرف مستقر، ظرف مستقر. ظرف لغو یا ظرف مستقر، ظرف لغو. ظرف لغو ہوا. سمجھ میں آ گئی؟ جی. چلو جی. کیونکہ دو جار مجرور ہوں تو دونوں کا متعلق بھی ایک ہو اور وہ لفظ میں موجود بھی نہ ہو. پہلے کو ہم کیا کہیں گے؟ ظرف مستقر، دوسرے کو ظرف لغو. لہذا یہ کیا ہے؟ ظرف لغو. لغو. ظرف لغو متعلق ہوا کس کے؟ ثابت صیغہ صفت کے. صفت کے. صیغہ صفت کا صیغہ ہے نا؟ صیغہ صفت کے. ثابت صیغہ صیغہ صفت اپنے ہوا ضمیر فاعل جو اس میں پوشیدہ ہے کہ نہیں پوشیدہ؟ جی. ہوا ضمیر فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر، دونوں متعلقوں سے مل کر. ایک یہ ہے ایک یہ ہے. ان کو اگر ملا کر کہنا ہے تو متعلقین کہہ دیں، کیونکہ ایک مرد ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رجل. ایک متعلق ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ متعلق. دو مرد ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رجلین. اس طرح دو متعلق ہوں تو کیا کہیں گے؟ متعلقین. متعلقین. تو ثابت صیغہ صفت اپنے ہوا ضمیر فاعل اور دونوں متعلقوں سے، ان دونوں میں سے ایک ظرف مستقر ہے، دوسرا لغو ہے. دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور ترجمہ سنو. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا، جو بڑا مہربان رحم والا ہے. رحم والا. سمجھ میں آ گئی؟ تمام تعریفیں اس میں الف لام استغراق کا ہے. آپ کی ابھی جان چھوٹے ہیں، تمامی باتیں یہاں نہیں بتائی جا سکتی کیونکہ آخر میں آپ پڑھیں گے. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کی. ہی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. ہاں، اس کا مرجع کیا ہے؟ للہ. لفظ اللہ اس میں جلالت. اللہ کی عام نعمتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں پر. صحیح ہو گیا؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت جو اللہ کی عام نعمتوں پر اور اللہ کی خاص نعمتوں پر. نعمتوں پر. چلو جی.